والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کے ایک بہت بڑے ایمبیسڈر ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کے ذریعے سے یہ جس طرح وہاں فلسطین میں لوگوں کی خدمت کے پورے کام کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ محترم نوید علی بیگ صاحب، چیئرمین بنو قابل پروگرام، محترم جناب زبیر صفدر صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی اسلام آباد، اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، قابل احترام اساتذہ کرام، معززین اسلام آباد، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہ F9 کا پارک اور اس کا سب سے بڑا جو علاقہ جو کھلا ہوا ہے وہ پورا کا پورا بھرا ہوا ہے، اور یہ سب نوجوان اس لیے آئے ہیں کہ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے بنو قابل کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی پاس آؤٹ ہوں گے سب کو انشاءاللہ ہم کورس کرائیں گے، اور فری اسکالرشپ پروگرام ہے یہ، اور سب یہاں سے جو کورسز کریں گے اس کے بعد ان کی نہ صرف صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے بعد بھی آپ ہمارے جو اس کے بعد والا پروگرام ہوگا اس میں بھی کوئی کورس کرنا چاہیں گے ہم آپ کو وہ بھی کروائیں گے، اس کے بعد بھی کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے، اس کے بعد بھی کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کا ہمارا یہ جو ساتھ ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، یہ اس طرح کا ہے کہ یہ علم کو پھیلانے کا ہے، ہنر کو فراہم کرنے کا ہے، اور سب مل کر جو ہے وہ پاکستان کو، اس امت کو آگے بڑھانے کا ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور پاکستان جس میں پوٹینشل سب کچھ ہے۔ آپ نے دیکھا، بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ یوتھ کا پاکستان ہے، اور اس کی 80% آبادی 40 سال تک کی عمر کی ہے، یعنی 20 کروڑ لوگ 25 میں سے۔ اس کے 65% آبادی تقریباً 30 سال 31 سال تک کی عمر کی ہے، اور جنریشن زی جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے، تذکرہ سنا ہے، وہ پوری دنیا میں یہ ان کے بیہیویئرز پر بہت بڑی اسٹڈی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو انفارمیشن اور اس کے سیلاب کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے، کنسنٹریشن کو پراپر نہ ہونے اور فوکس کا متاثر ہونے کے نتیجے میں کچھ چیزیں ضرور سامنے آتی ہیں، لیکن اس جنریشن زی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ریولوشنری جنریشن ہے، اور دنیا بھر میں یہ انقلابات اب پھوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس کی لیڈرشپ کر رہی ہے، یا اس میں جو وائٹل کردار، بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ جنریشن زی کر رہی ہے، جو 1997 کے بعد سے لے کر اب تک دنیا میں لوگ تشریف لائیں آپ۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس ملک کو، جس میں بہت مایوسیاں پھیل گئی ہیں، جس کے بارے میں عمومی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نوجوانوں کو مایوس کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ملک سے باہر جائیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم باہر بھی لوگوں کے حال احوال لیتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کے ساتھ چلنے والے، جب ہم امریکہ میں، یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں کوئی نوجوان یہاں سے اپنی تعلیم کی بنیاد پر یا کسی ہنر کی بنیاد پر جاتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی بہت اچھی جاب مل جاتی، اور اپنی سروائیول کی اتنی بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، یہاں تو ایک آ جاتا ہے کہ بندہ باہر ہے، ابراڈ ہے، لیکن وہ جانتا ہے یہ اوورسیز میں کام کرنے والا فرد کہ وہ کتنا مشکل میں وقت گزارتا ہے۔ پاکستان میں بہت پوٹینشل موجود ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ایک خاص قسم کی کلاس ہے جو ہم پر مسلط ہے، ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو 78 سال سے کوئی انگریز کے تیار کردہ ذہن کے ساتھ ہم پر مسلط ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو تعلیم نہیں پھیلنے دیتے۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں روزگار کے مواقع کم ہیں، لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں لوگ اب کنیکٹ کر گئے ہیں، ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اس گلوبل ولیج میں اب اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت آگے بڑھ سکتے ہیں،
اور جتنی محنت ہم اور جگہوں پر جا کر کریں اس سے بہت زیادہ ہمیں اپرچونٹیز اس پاکستان میں آج بھی مل سکتی ہیں اگر ہم اتنی محنت یہاں پر کر لیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پاکستان میں اس وقت بھی بہت اسکوپ ہے. اپنا اسکوپ خود بنانا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اپنے لیے خود راستے تلاش کرنے ہیں. اور اس کے لیے یہ آپ مت دیکھیں کہ گورنمنٹ آپ کو اگر اس طرح سے کر رہی ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں دو محاذوں پر کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنی اس جنریشن کے اور اس کے بعد آنے والی الفا جنریشن کے لیے اس کے لیے لڑنا بھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد جیسا شہر موجود ہو اور یہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. اب کتنی آبادی ہے اس شہر کی؟ تو 5 سے 16 سال تک کی عمر کے وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے. پاکستان کے کیپٹل جس کا امپریشن یہ ہے کہ یہاں تو سارے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن اس شہر میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 1 لاکھ سے زائد ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پورے پاکستان میں یہ کیوں ہے ایسا کہ تقریباً 3 کروڑ بچے 30 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے. پاکستان میں ان ظالم لوگوں نے جو 78 سال سے ہم پر اقتدار میں ہیں یہ جواب دہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ہمیں ایسا پاکستان دیا ہے. ظالموں نے اس بہترین پاکستان کو ایسا بنا دیا کہ جس میں ہر 9 میں سے 8 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اگر وہ میٹرک بھی کر لیں اور سیکنڈ ایئر انٹر یا آگے جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں چلے جائیں. صرف 12% لوگوں کو اعلیٰ تعلیم ملتی ہے اور وہ بھی کس طرح کی ملتی ہے؟ خریدنے پر ملتی ہے. جنگ لڑنا پڑتی ہے ماں باپ کو کہ کسی طرح گزارا کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنی بچیوں کو پڑھائیں. تو یہ پاکستان تو وہ پاکستان نہیں ہے. اس وقت اگر پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں جتنی انرولمنٹ ہے نوجوانوں آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہوگی کوئی بتاتا نہیں ہے اس انداز میں 57 لاکھ جو ہے نا یہاں کی انرولمنٹ ہے اس وقت سب ملا کے یونیورسٹیز میں ڈگری پروگرامز میں. اگر اس سب کو 100% فری کر دیا جائے گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر آل ٹوگیدر 100% فری کر دیا جائے تو یہ پاکستان کے خزانے پہ 600-700 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ نہیں پڑے گا. اور یہ بوجھ نہیں ہے. بوجھ تو وہ ہے جو آئی پی پیز کے ذریعے سے ہم پر پڑا ہوا ہے. 1500 سے 2000 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہماری حکومت ان چند لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور اس بجلی کے پکڑاتے ہیں جو بنتی ہی نہیں ہے جس کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی. اور ان کے ساتھ ایسے ظالمانہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ بجلی بناؤ نہیں بناؤ اتنے پیسے تمہیں ملیں گے اور اس کا ٹیکس بھی نہیں دیتے وہ. تو چند لوگوں کو 2000 ارب روپے دے دو اور پاکستان کے 57 لاکھ بچوں کو اگر فری اسکالرشپ پروگرام کے تحت پڑھا دو تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. کتنے غریب کتنے مڈل کلاس اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھ سکیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا جو جمع تفریق کی بنیاد پر چلے جو غلام ذہن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی پالیسیز بناتے ہیں جو یہ پالیسیاں ہیں کہ 2000 ارب روپے آئی پی پیز کو دے دو. جو آزاد ذہن کے ساتھ کام کرنے والے اور سوچنے والے ہوتے ہیں وہ تعلیم کے پیسے چارج نہیں کرتے. وہ تعلیم کو اعزاز سمجھتے ہیں. تعلیم ہمارے لیے خیرات نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا رائٹ ہے. امیر ہو مڈل کلاس ہو غریب ہو سب کو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے اس پاکستان میں کم از کم. اور ابتدائی تعلیم تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فری ملے گی لیکن جن کو فری ملتی ہے ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں 80% اسکولز گلی محلے میں بنے ہوتے ہیں. وہ بیچارے کہاں سے اپنی ٹیچرز کی تنخواہیں دیں؟ 10-10 12-12 15-15 20-20 ہزار میں ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو ان میں کیا تعلیم ہوگی؟ اور جو اچھے اسکولز ہیں ان کے پیسے اتنے ہیں کہ مڈل کلاس لوگ بھی 3-4 بچوں کو کیسے پڑھائیں. اور اعلیٰ یہ ظاہر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے بس وہ پڑھا سکتے ہیں. تو ہمیں کسی کے پیسے سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ تعلیم جیسی چیز دولت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے اور تعلیم کی کوالٹی اس کا تعلق دولت سے نہیں ہونا چاہیے. غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے. مڈل کلاس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے.
اور امیر کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے. یہ بات آپ کو اجنبی سی لگ رہی ہوگی اس لیے کہ پاکستان میں کوئی آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈر سے یہ بات سنی؟ کبھی سنا کہ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمومی نعرے لگاتے ہیں کہ سب کو تعلیم دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بڑے بڑے دعووں کے ساتھ, بڑی بڑی چینج کی باتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور کچھ نہیں کر کے دیتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو مجھ سے ایک کمٹمنٹ کریں آپ نوجوانوں کہ پاکستان کے غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے قدم سے قدم ملائیں گے کہ پاکستان کے ہر بچے کو کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے, طبقاتی تعلیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. سب کا حق ہے کہ اسے پراپر تعلیم ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنقید اور اس پورے کام میں شرکت کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے. صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ کر کے دکھائیں گے, جیسا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے, جیسا کہ جماعت اسلامی نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ آج اسلام آباد میں کیپٹل سٹی میں اتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان میرے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں اور انتہائی اطمینان اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ایک امید سے جڑ گئے ہیں. اپنے حصے کا یہ چراغ جلانا ہے کہ آپ سب اب بنو قابل پروگرام کے ایمبیسڈر بن جائیں گے, سفیر بن جائیں گے, خود بھی پڑھیں گے, دوسروں کو بھی پڑھائیں گے. اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بھائی ہم تو فیس دے سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایسے یہاں آ کر کیوں بیٹھ جائیں. آپ ارب پتی ہو یا کروڑ پتی, آپ بھی یہاں سے فری اسکالرشپ پروگرام میں پڑھیں گے اور آپ ایک پائی بھی نہ دے سکتے ہو تب بھی آپ پڑھیں گے اور ایک جیسی ایجوکیشن ہم آپ کو دیں گے اور یہ تفریقی ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے, یہ کام الخدمت کر سکتی ہے, تو ریاست پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے, اپنی مرضی کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے, آپریشنز کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتی ہے کہ قوم بالکل پیچھے پیچھے ان کی طرف چلتی رہے. لیکن یہ ریاست تعلیم ایک جیسی کیوں نہیں دیتی, روزگار کے مواقع کیوں نہیں دیتی, سب کے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیسی ماں ہے جو بنیادی ہماری ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرتی؟ لہذا ریاست کسی آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کا نام نہیں ہے.